تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ادب عالیہ کا لفظ اگر دنیا کی کسی کتاب پر اس کا انطباق ہوگا تو قرآن کریم پر، اور وہ اس لیے انطباق ہوگا کہ وہ عرب جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دنیا کے تمام لوگوں کو عجم کہتے تھے، وہ عرب جنہیں اپنی زبان پر، اپنے بیان پر، اپنے لفظ پر، اپنی شاعری پر، اپنے خطبات پر بڑا ناز تھا، اور یہ کہتے کہ دنیا کے سارے لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے تو قرآن کریم کی جو زبان تھی، جو ادب تھا، جو انداز تھا، جو اسلوب تھا، اس کے سامنے یہ عرب جنہیں اپنی زبان دانی پر افتخار تھا، وہ بالکل سجدہ ریز ہو گئے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی زبان کا یا قرآن کریم کی جو تفاسیر اردو میں لکھی گئی ہیں، اس کے جو تراجم ہوئے ہیں، اس چیز سے آپ بھی، ہماری بھی جو اردو زبان ہے غیر معمولی قسم سے متاثر ہوئی ہے۔ یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا جمیل جالبی صاحب کا، کہ جمیل جالبی صاحب کی جو کتاب ہے تاریخ ادب اردو پر، اس کو ضرور پڑھا جائے۔ تاریخ تو بہت سی لکھی گئی ہیں، علی گڑھ میں بھی لکھی گئی ہے اور رام محبوب سکسینہ نے بھی لکھا ہے، لیکن اردو تفسیر نے، اردو تراجم نے کس طریقے سے اردو کو سنوارا ہے، اردو کی تزئین کی ہے، بڑے سلیقے سے جمیل جالبی صاحب نے اسے بیان کیا ہے۔ اور خاص طور سے یہاں پر میں بات کہنا چاہوں گا، دو تین تفسیر کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے عصر حاضر کی جو مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، وہاں انہوں نے اپنے مقدمہ میں ایک بات لکھی ہے کہ میں اس کتاب کو، یعنی جس کو کتاب مبین کہتے ہیں، انہوں نے، ان کا یہ لفظ ہے، ان کی ورڈنگ ہے کہ میں کتاب مبین کو اردو مبین میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ اس تفسیر نے اردو کو لفظیات کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے اور اسالیب کے اعتبار سے بہت کچھ دیا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہوگی اساتذہ کرام سے، اردو کے لوگوں سے، بلکہ میں یہاں یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مرحوم ابوالکلام قاسمی صاحب مستقل یہ کہا کرتے تھے کہ اردو زبان کے چند جو شہپارے ہیں، جو بہت ہی انشائیہ قسم کی جس میں زبان لکھی گئی ہے، ابوالکلام قاسمی صاحب مستقل یہ کہتے تھے کہ اس میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ تفہیم القرآن کا ہے۔ اور ان کی بات مجھے ایک اور ابوالکلام قاسمی صاحب کی یاد آتی ہے کہ وہ تو ایک ہی قسط میں انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا تھا، لیکن اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد محترم کو تفہیم القرآن لے جا کر دیا، اور صرف اس لیے دیا کہ اتنے سلیقے سے، اتنے بھلے انداز میں، بلکہ اسلوب جمیل میں، جس طریقے سے مولانا مودودی نے اپنی بات کو کہا ہے، جس کو آپ عصری اسلوب کہتے ہیں، کنٹمپریری اسٹائل کہتے ہیں، کہ اس زبان میں انہوں نے بات کہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ تراجم نے، تفاسیر نے اردو کو لفظیات کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، محاوروں کے اعتبار سے، اصطلاحات کے اعتبار سے بہت کچھ دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ باتیں بہت کرنی ہے۔ تفہیم کے علاوہ آپ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن ہے، اور مولانا آزاد جس کو جو ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہے۔ تو اس طرح کی ساری تفاسیر کو آپ دیکھیے
تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس کو ہم کسی طریقے سے فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہوں گا کہ جس چیز نے اردو ادب کو، اردو زبان کو اور اردو کے پورے ڈکشن کو جس نے متاثر کیا ہے وہ کلام رسول ہے۔ تو کلام رسول کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم سینکڑوں ایسے مجموعے ہوں گے کہ جو احادیث کو اردو زبان میں منتقل کیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے منتقل کیا ہے جو زبان کی باریکیوں سے، زبان کی جو لطافت ہے، زبان کے جو نکات ہیں، ان نکات سے واقف ہیں۔ میں ایک نام آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ لینا چاہوں گا، مولانا منظور نعمانی صاحب کا۔ اور مولانا منظور نعمانی صاحب کا ایک مجموعہ ہے جنہوں نے احادیث کے تراجم کیے ہیں اردو داں لوگوں کے لیے۔ ان کا جو مجموعہ ہے اس کو آپ پڑھیے تو اس کے جو سینٹنسز ہیں، اس کی جو زبان ہے، اس کا جو اسٹائل ہے پیشکش کا، تقدیم کا، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے۔ تو جس طریقے سے انسان دینیات سے استفادہ کرے گا، اسی طریقے سے اس کی جو زبان ہے، کہنے کا جو ڈھنگ ہے، ہم آہنگ ہے، اس آہنگ سے مولانا منظور نعمانی صاحب سے بہت متاثر ہوگا۔ بلکہ مولانا منظور نعمانی صاحب کا ذکر آتا ہے تو اردو زبان کے چند جو بڑے قسم کے معتبر اور مستند قسم کی جو رسائل ہیں، اس میں الفرقان کا نام ضرور آئے گا۔ جب بھی آپ جرائد کی بات کریں گے، رسائل کی بات کریں گے، مجلات کی بات کریں گے، تو الفرقان نے یا مولانا منظور نعمانی صاحب کے جو تراجم احادیث ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیے تو اردو کی دنیا کی آراستگی میں، تزئین میں جو کردار ان مجموعوں کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے کبھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کے کئی تراجم ہیں، فاروق صاحب کے کئی تراجم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں ان ساری چیزوں پر بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جو کلام اللہ ہے یا کلام رسول ہے، ان چیزوں کا جو انتقال ہوا ہے، ان چیزوں کے جو تراجم ہوئے ہیں اور آیات و احادیث کو جو اردو میں منتقل کیا گیا ہے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو بڑے یقین کے ساتھ بغیر کسی تأمل کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اردو کی دنیا کو پھیلانے کے سلسلے میں یا اردو کی ترویج و توسیع کے سلسلے میں جو تفاسیر کا رول ہے، تراجم کا رول ہے، تراجم احادیث کا رول ہے، وہ کبھی بھی کسی طریقے سے آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر جو اردو کے قواعد ہیں اور جو عربی کے قواعد ہیں، اگر ان دونوں کا موازنہ کیجئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% ایسی اردو قواعد میں چیزیں ہیں جو ایز اٹ از منتقل کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اردو قواعد کا جو قیام ہے، جو انحصار ہے، جن چیزوں پر وہ مبنی ہے، وہ دراصل عربی ہی کے قواعد ہیں، عربی ہی کے اصول ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل میں بھی چونکہ باتیں بہت مجھے کہنی ہیں آپ سے میں اصلاح بھی اپنی چاہوں گا، سوالات بھی آپ سے چاہوں گا۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اردو قواعد کے یا علم البیان کے، علم المعانی کے جو ٹاپکس ہیں، ان ٹاپکس میں شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک ہو جو عربی لفظ پر مبنی نہ ہو۔ جیسے میں بات کہنا چاہوں گا، فصاحت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، بلاغت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر فصاحت کا جو لفظ ہے، بلاغت کا جو لفظ ہے، وہ اردو کا لفظ نہیں ہے، وہ ہندوستانی لفظ نہیں ہے، بلکہ عربی کا لفظ ہے۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فصاحت کی تعریف میں جانے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ فصاحت اور بلاغت میں فرق کیا ہے۔ اگر ان چیزوں سے پوری طریقے سے آپ واقف نہیں ہیں تو فصاحت کی تعریف بیان نہیں کر پائیں گے، بلاغت کی
وضاحت آپ نہیں کر پائیں گے۔ صرف میں بلاغت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ جملہ بڑا بلیغ ہے، اردو میں آپ بولتے ہیں کہ جملہ بڑا بلیغ ہے، تو جملے کے بلیغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بات کہتا ہے، جو اپنے معافی ضمیر کو عوام کے سامنے، قارئین کے سامنے یا سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تو جو بلاغت کا ماہر ہوتا ہے، جو صاحب بلاغت ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو اس طریقے سے کہتا ہے جسے آپ کہتے ہیں تیر بہدف، بالکل نشانے پر اس کی بات جا کے لگ جاتی ہے اور دل پر قارئین کے، سامعین کے اثر کرتی ہے، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو قواعد کی جتنی شقیں ہیں، جتنے اس کے ضوابط، جتنی اصول ہیں، وہ سب عربی لفظ ہی پر، عربی الفاظ پر مبنی ہے۔ جیسے اصطلاحات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اصطلاحات بھی عربی کا لفظ ہے، اور جو اصطلاحات کا جو مفہوم عربی میں ہے وہی بالکل آپ کے اردو میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے محاورہ کا لفظ ہے، ازداد کا لفظ ہے، اسی طریقے سے استعارہ کا لفظ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کی تعریفات کے سلسلے میں میں اس کی وضاحت کے سلسلے میں نہیں جانا چاہوں گا۔ صرف ایک موٹی سی بات، ایک عام سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے اس کے ٹاپکس ہیں اردو قواعد کے، جتنے عناوین ہیں، جو مین چیزیں ہیں، ان عناوین کو دیکھیے تو وہ عربی الفاظ سے ان کے عنوان بتائے گئے ہیں۔ پھر اندر جو اس کی تعریفات ہیں، جو اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں عربی اصول پر، عربی قواعد پر مبنی ہے۔ بہت تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، ظاہر کہ ہر زبان کی اپنی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ اس کی الگ سے اختصاصات ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور دونوں قواعد کا موازنہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو قواعد پوری طریقے سے وہ استفادہ کرتی ہوئی، پوری طریقے سے وہ اخذ کرتی ہے سارے اصول کو، قواعد کو، اور عربی زبان سے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ابھی میں نے قرآن کی بات کہی، ابھی میں نے احادیث کی بات کہی، اس کے بعد اردو قواعد کی بات میں نے کہی، اور پھر اردو اصناف کی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ اردو کی اصناف کو دیکھیے، جتنی آپ کی اصناف ہے، سوائے 2-3 چیزوں کے علاوہ، جیسے ایک ناول کا لفظ ہے، ناول کا جو لفظ ہے، جو عربک میں لفظ اس کے لیے آ جاتا ہے، روایا کا لفظ آتا ہے، لیکن اردو میں ناول ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایک طریقے سے یہ بھی ماخوذ ہے دنیائے مغرب سے، انگریزی ادب سے۔ یہاں تو لیکن بقیہ جتنی چیزیں ہیں، آپ نثر کو لے لیجئے، آپ نظم کو لے لیجئے، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں عربی سے ماخوذ ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر بالعموم فوراً کسی طالب علم سے اگر یہ پوچھا جائے تو کہ نثر کا مفہوم کیا ہے، ظاہر ہے کہ نثر کا مفہوم اس سے پوچھیے، چونکہ انگریزی زبان ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو چکی ہے۔ اس کی کچھ وجہ ہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے رگ و پے میں انگریزی زبان، فرینچ زبان چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ نثر کے معنی کہیے تو پروز تو فوراً بتا دے گا، لیکن نثر کا مفہوم کیا ہے اگر اس کو آپ نہیں جانیں گے، یا نظم کا مفہوم کیا ہے، ظاہر ہے کہ نظم آپ پوئٹری کہہ دیں گے، لیکن باتیں تو صحیح ہیں، لیکن نثر کا لفظی مفہوم کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اگر آپ کو یہ چیز پتہ لگ جائے۔ نثرہ کہتے ہیں موتی کے بکھیرنے کو کہتے ہیں، یعنی نثر جو ہے منظوم نہیں ہوتی ہے، جسٹ اسی کی اپوزٹ جو ہے نظم ہے۔ اگر دھاگے میں موتی کو پروتے آپ ہیں، سجاتے آپ ہیں، تو وہ نظم ہے۔ ظاہر ہے کہ شعر کو بھی سجایا جاتا ہے، شعر کو بھی قوافی سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جسے عربوں کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ شعر ایک غزل کہنے کے لیے، ایک قصیدہ کو کہنے کے لیے سالوں لگاتے تھے، تو جب تک اشعار کو، نظم کو
مٹھارا نہ جائے، سلیقے سے توجہ نہ دی جائے، اس لیے شاعر کو اگر صاحب شعور نہ ہو تو شاعری نہیں کر سکتا ہے، وہ نظم نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ساری اصناف ہیں۔ اب قصیدہ کو دیکھیے، بلکہ قصیدہ کو کہنے سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ظفر احمد صدیقی نے کی جو کتاب ہے قصیدے کے بارے میں، قصیدے کی حیت کے بارے میں، اس کے پورے حیولہ کے بارے میں، آپ یہ دیکھیے جو گفتگو کی ہے اس میں عربی قصیدے پر جو گفتگو کی ہے، پھر اردو قصیدے پر، دونوں کا جو موازنہ کیا ہے وہ بڑی علمی قسم کی چیز ہے، بڑی تحقیقی قسم کی چیز ہے۔ اور یہاں بات یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ آپ کے ظفر احمد صدیقی صاحب جس طریقے سے اردو جانتے تھے، اسی طریقے سے وہ فارسی جانتے تھے، اسی طریقے سے وہ عربی جانتے تھے، تو جب تک دونوں قصیدوں سے واقف آپ نہ ہوں کہ عربی قصیدہ کیا ہے، اردو قصیدہ کیا ہے، یا اردو قصیدے نے کس طریقے سے عربی قصیدے سے استفادہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ظفر احمد صدیقی صاحب پورے طریقے سے واقف تھے۔ تو ان کی کتاب کو میں یہاں ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھا جائے، اور ایک خوبصورت سی ایک علمی کتاب انہوں نے لکھا ہے، اور ابھی چند سال پہلے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ایک عالم تھے، ایک ناقص سے، ایک اچھی سی اردو لکھنے والے تھے۔ بلکہ یہاں تو مجھے علامہ شبلی نعمانی بھی یاد آتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، موازنہ انیس و دبیر، میں یہ کہنا آپ سے چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے جو عربی قصیدوں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، عربی شاعری کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، اور پھر فارسی شاعری، ان ساری چیزوں کا جو موازنہ کیا ہے، میں یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا اردو ادب آپ کا خالی ہے۔ یہ جو موازنہ ہے، یہ جو کمپریٹو اسٹڈی ہے، اتنی اچھی اسٹڈی کہ عربی شاعری کسی کہتے ہیں، فارسی شاعری کسی کہتے ہیں، اردو شاعری کسی کہتے ہیں، اگر آپ کو جاننا ہے تو علامہ شبلی کی جو موازنہ انیس و دبیر ہے اسے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اور موازنہ انیس و دبیر وہی لکھ سکتا ہے جو عربی شاعری سے، عربی زبان کی گہرائیوں سے، نزاکتوں سے، اس کی بواطن سے واقف ہو۔ اردو ادب میں اب تک اتنی بہتر ترین چیز نہیں لکھی گئی ہے، میں پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جتنی اصناف ہے، مثنوی ہے ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کسی سے سوال کیا جائے کہ مثنوی کو مثنوی کہتے کیوں ہیں، تو ظاہر ہے کہ شاید وہ یہ تو بتا دے گا کہ مثنوی میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن شاید ہر بیت کے جو تو قافیے ہوتے ہیں دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ اسی وقت بتا سکیں گے جب عربی ماخذ سے آپ واقف ہوں، جب عربی زبان سے آپ واقف ہوں۔ اسی طریقے سے نظم معرہ آپ کے ہاں اردو اصطلاحات میں ہے، انشاء کا لفظ ہے، نعت کا لفظ ہے، تذکرہ ہے، طنز و مزاح ہے، ظرافت ہے، سوانحی ادب ہے، مکتوب نگاری ہے۔ اب دیکھیے مکتوب نگاری کی بات آئی، آپ کہتے ہیں کہ سلیقے کی جو مکتوبہ نگاری ہے، جس کو آپ ٹیبل ٹاک کہتے ہیں، وہ غالب نے اپنے مکاتیب میں ٹیبل ٹاک کیا ہے، بالکل جیسے کسی سے سامنے ہم کلام ہے۔ لیکن ان کی جو ہم کلامی ہے، اس ہم کلامی سے، یا اس کی جو زبان ہے، اس کا جو آہنگ ہے، یا جس طریقے سے انہوں نے اپنے خطوط میں ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، جب تک آپ فارسی سے واقف نہ ہوں، جب تک آپ عربی سے واقف نہ ہوں، تو ان خطوط میں لذت کیا ہے، اس میں ایک طریقے سے اسے آپ محظوظ کیسے ہو سکتے ہیں، پوری طریقے سے محظوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خطوط کی ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ بلکہ عصر حاضر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی رشید حسن خاں کے خطوط بھی شائع ہوئے ہیں، تو رشید حسن خاں کے خطوط کو آپ پڑھیے، یا مکاتب شبلی کو آپ پڑھیے، یا رشید احمد صدیقی کے خطوط کو آپ پڑھیے۔ اس سارے خطوط کی جو دنیا آباد ہے، اب تو یہ دنیا ایک طریقے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ خطوط نگاری ختم ہو گئی ہے۔ یا سر سید کے جو خطوط ہیں، جس کو مولانا اسماعیل پانی پتی نے ترتیب دیا ہے، مشتاق حسین نے ترتیب دیا ہے، تو ان ساری چیزوں کے
مضامین سے، ان کے مباحث سے، ان کی نکات سے، ان کی جہتوں سے، خطوط کی زاویوں سے اگر آپ واقف ہونا چاہتے ہیں تو 3 زبانیں جب تک آپ نہیں آئے گی، بلکہ آج عصر حاضر میں تو انگریزی بھی انتہائی ضروری ہو گئی ہے، لیکن جو آپ کا کلاسیکل ادب ہے، جو آپ کا قدیم ادب ہے، جس کو آپ کے متقدمین نے ترتیب دیا ہے، ان سے واقف ہونے کے لیے عربی آپ کو جاننی ضروری ہے، فارسی آپ کو جاننی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں زبانیں آپ واقف نہیں ہوں گے تو شبلی کی جو شعر العجم ہے اس پر گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ شبلی کی جو شعر العرب ہے، بلکہ دیکھیے آپ یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ شبلی نے ایک طرف جہاں شعر العجم لکھا تھا وہیں پر شعر العرب بھی لکھا تھا، ان کے مقالات میں وہ چیز موجود ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو کے ایسے مصنفین ہوں، اردو کے ایسے مؤلفین ہوں، اردو کے ایسے اسکالرس ہوں، وہ شعر العجم بھی لکھ سکیں شبلی کی طرح، اور شبلی کی طرح شعر العرب بھی لکھ سکیں۔ تو یہاں تو بات صرف اتنی سی مجھے کرنی تھی کہ چاہے اردو قواعد کا مسئلہ ہو، چاہے اردو اصناف کا مسئلہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے جو ماخذ ہیں، جہاں سے یہ ساری چیزیں اس کے جو چشمے ہیں، ان ساری چشموں کو آپ تلاش کیجئے تو اس کا مین جو چشمہ ہے، سر چشمہ ہے، وہ زبان عربی ہے۔ تو زبان عربی کے ان سارے ماخذ سے، ان سارے خزانوں سے اگر آپ واقف ہونا چاہتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ عربی کے طہ حسین ہو جائیں، عربی کے احمد امین بن جائیں، یا عربی کے عبدالعزیز میمن بن جائیں، لیکن اتنی ضرور آپ کو عربی آتی ہو کہ آپ اپنی اردو کو کچھ دے سکیں۔ اردو کو تبھی دے پائیں گے جب آپ کو فارسی آتی ہو، جو آپ کو عربی آتی ہو۔ یہ ایک ادیب کے لیے ضروری ہے کہ کئی زبانیں وہ جانتا ہو، کئی لسانیات سے واقف ہو۔ اگر وہ ماہر لسانیات نہیں ہے، وہ زبانوں کو جانتا نہیں ہے، تو اردو کو تہذیبی اعتبار سے، اردو کو ثقافتی اعتبار سے، اردو کو لفظیاتی اعتبار سے کبھی وہ متاثر نہیں کر سکتا، کبھی وہ مالا مال نہیں کر سکتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک تو اردو قواعد کے سلسلے میں نے بات، سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں بات کیا، احادیث رسول کے بارے میں بات کیا، اردو قواعد کے بارے میں بات کیا، اردو اصناف کے بارے میں بات کیا۔ اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے سینٹنسز میں کئی لفظ آتے ہیں، لیکن لفظوں کے مفاہیم کا اگر اطلاع آپ کو نہ ہو کہ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے، اس کی جہتیں کیا ہیں، اس کے گوشے کتنا ہیں، اگر ان پہلوؤں سے، لفظوں سے آپ واقف نہ ہو تو کسی سینٹنس سے آپ محسوس نہیں ہو پائیں گے، کسی سینٹنس سے پوری طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ مصنف جو کہنا چاہتا ہے، آپ دیکھیے، آپ رشید احمد صدیقی کو آپ لے لیں، آپ مشتاق یوسفی کو لے لیں، آپ اور بہت سے سارے مصنفین ہیں، ان ساری چیزوں کو لیں۔ اگر یہ سارے مصنفین لفظوں سے کام چلاتے ہیں، لفظوں کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، تو لفظوں کے معانی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے اردو میں بہت آپ بولتے ہیں، بلکہ اس لفظ کے کہنے سے پہلے، آپ کے سامنے لے کر آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، اردو ادب کے صاحبان کی بات تو بات میں ہے، لیکن اگر فی الفور صاحبان عربی ادب سے بھی آپ پوچھیں تو شاید ذہن بہت جلدی اس طرف نہیں جائے گا۔ جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں ہلہ بولنا، جو ہلہ بولنا آپ کہتے ہیں چڑھائی کے معنی میں آتا ہے، کسی پہ چڑھ جائیں، کسی پہ اٹیک کریں تو اس کو ہلہ بولنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہلہ کا لفظ ہے، شاید آپ کی حاشیے خیال میں نہ ہو کہ یہ ہلہ کا لفظ جو ہے عربک لفظ ہے، عربک ورڈ ہے، اور یوں عربی لفظ ہے جو اردو میں ہلال استعمال ہوتا ہے،
جس کو آپ ہلال عید کہتے ہیں، میں انوار الہدیٰ صاحب خاص طور سے میری بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، تو یہ انوار صاحب جو لفظ حلہ کا لفظ ہے، یا عربک لفظ ہے، یہ عربک لفظ ہے، بڑی حیرانی ہوگی۔ اور حلہ یہ ہلال سے ہے، اور حلہ شور کو کہتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں، دیکھیے ہر لفظ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک ماضی ہوتا ہے۔ اگر لفظوں کی ماضی سے، لفظوں کے نشیب و فراز سے، ہر لفظ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اگر اس کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے تو لفظوں کے اندر، جیسے آپریٹ کے بعد انسان کے اندر ڈاکٹر جھانکتا ہے، تو جب تک صاحب زبان لفظوں کو آپریٹ کر کے اندر نہ دیکھ سکے تو اس وقت لفظوں کے حقائق سے اور اس کے نظائر سے کبھی واقف نہیں ہو سکے۔ تو حلہ درس ہلال سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہلال، دیکھیے آپ اس کو قمر بھی کہتے ہیں، اردو میں بدر بھی کہتے ہیں، لیکن ان سب میں فرق ہے۔ ہلال کے معنی بھی چاند ہے، بدر کے معنی بھی چاند ہے، قمر کے معنی بھی چاند ہے، لیکن یہ دیکھیے اس میں فرق ہے۔ بدر تو ظاہر ہے 14ویں رات کو آپ کہتے ہیں، جس کو ابن انشا نے اپنی شاعری میں کہا ہے، کل 14ویں کا چاند تھا، شب بر رہا چرچا تیرا، تو اسی کو بدر کہتے ہیں۔ اور ہلال پہلی جو ہوتی ہے، پہلا تاریخ، اسی کو ہلال کہتے ہیں جو نکلتا ہے۔ تو جب ہلال عید منظر عام پہ آتا ہے تو بچے شور کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، وہی حلہ ہلال ہے، وہی حلہ ہلال ہے۔ تو اس طریقے سے جب زبان کو آپ پڑھیں گے، اس طریقے سے جب زبان کو آپ لفظوں کو اپڈیٹ کریں گے تو ایک نئی چیز آئے گی، اور ایک نئی چیز سے قارئین کو آپ واقف کر سکیں گے۔ تو ایک لفظ تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا، اور اسی طریقے سے ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، اردو میں اس کا بہت استعمال ہے۔ جو اچھی زبان لکھنے والے ہیں، اچھی زبان بولنے والے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار اس بڑا بد مزاج قسم کا آدمی ہے، اس کو سلیقہ نہیں ہے، اور اسی کو آپ بہت سلیقے کی زبان میں کہتے ہیں کہ شے لطیف سے واقف نہیں ہے۔ لیکن جناب جو لطیف کا لفظ ہے، اگر لطیف سے آپ واقف نہیں ہیں تو شے لطیف کا پورا جو مفہوم ہے، اس کا جو پورا سیناریو ہے، اسے آپ پوری طریقے سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ خاکسار یہ کہنا چاہے گا کہ لطیف اسے کہتے ہیں بہت باریک چیز کو، ایک لطیف بہت باریک چیز کو کہتے ہیں کہ بڑے غور سے آپ دیکھیں، بلکہ دوربین آپ لگا کے دیکھیں، جیسے ایٹم ہوتا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے جب دوربین آپ کی آنکھوں پہ چڑھی نہ ہو۔ تو لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کبھی لطیف ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے ہاں باریک بینی نہ ہو، جس کے ہاں دور بینی نہ ہو، اسی کو لطیف کہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں بھی لطیف کا لفظ بہت آیا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے جو اوصاف استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک لطیف کا بھی لفظ ہے۔ لطیف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک ترین چیزوں کو دیکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر چٹان ہو، کھو ہو، اس میں کوئی نیچی چیز ہو تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو رشید احمد صدیقی کی زبان، مختار مسعود کی جو زبان ہے، یا رشید حسن خان کی جو زبان ہے، یا ہمارے ابوالکلام قاسمی کی جو زبان ہے، وہ اس میں شے لطیف پائی جاتی ہے، پوری طریقے سے واقف تھے۔ مطلب ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے